شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں، UAE سے شیئر کر رہے ہیں۔ فرحان کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میرے ایک دوست ہیں، ان کی پھپھو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دوست کہتا ہے یہ آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ بالکل چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو ہم لوگوں کی جو پھپھو تھی بالکل ینگ ہوتی تھی، 18-20 سال ان کی ایج تھی۔ بیسکلی ہم لوگوں کی پھپھو جو تھی وہ ہاسٹل میں تھی، کیونکہ سٹڈیز کے سلسلے میں وہ ہاسٹل میں ہی رہتی تھی۔ تو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں تو پھپھو ہم لوگوں کے پاس آئی ہوئی تھی رہنے کے لیے۔ ہم لوگوں کے اور کزنس بھی آئے ہوئے تھے۔ جس جگہ پر ہم لوگوں کے گھر تھے وہاں پر ہم لوگوں کے گھر کے قریب ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر کچھ ٹوٹے پھوٹے بنجر مکان تھے۔ وہ مکان اب بالکل کھنڈر بن چکے تھے، اور ان مکانوں کے پاس ایک ایسا پلاٹ تھا جو بہت ہی زیادہ آسیب زدہ تھا۔ وہاں پر بہت سے درخت اور جھاڑیاں اگے ہوئے تھے۔ وہ جگہ اتنی ڈراؤنی تھی، اتنی آسیب زدہ تھی کہ وہاں پر دن کی روشنی میں بھی لوگ گزرنے سے ڈرتے تھے، اور ہم لوگوں کو گھر والوں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے ان پلاٹس کی طرف اور ان گھروں کی طرف کھیلنے کے لیے نہیں جانا۔ پھپھو کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ ہم لوگوں نے کرکٹ کھیلنا تھا، ہم لوگوں نے پلان کیا کرکٹ کھیلنے کا، تو پھپھو نے کہا کہ وہ جو کھلا گراؤنڈ ہے ہم لوگ وہاں پر جا کر کھیلتے ہیں۔ ہم نے پھپھو کو منع کیا کہ نہیں، ہم نے وہاں پر جا کر نہیں کھیلنا، گھر والوں نے منع کیا ہے، ہم نے ان گھروں کی طرف نہیں جانا۔ پھپھو نے کہا کچھ نہیں ہوتا، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں نا، تم لوگ آؤ۔ ان گھروں کے پاس ایک اور بھی جگہ تھی، وہ بھی ایک میدان سا ہی تھا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں پر کرکٹ کھیل لیتے ہیں۔ اب وہ جو کھنڈر مکان تھے ان کی چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، کچھ ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے آگے وہ پلاٹ تھا جو آسیب زدہ تھا جہاں پر جھاڑیاں اور درخت تھے، اور پھر آگے وہ ٹوٹے ہوئے مکان تھے سارے۔ ہم لوگ وہاں پر کرکٹ کھیلنے لگ گئے۔ تو جیسے ہی ہم لوگ کرکٹ کھیلتے کھیلتے کسی نے شاٹ ماری تو وہ جو بال تھا وہ اس پلاٹ میں جا کر گرا، وہی آسیب زدہ پلاٹ میں۔ پھپھو نے کہا کہ میں لے کر آتی ہوں۔ پھپھو جلدی سے گئی، انہوں نے دیوار پھلانگی اور اس پلاٹ میں چلی گئی۔ 3-4 منٹ کے بعد وہ وہاں سے بال ڈھونڈ کر لائیں۔ جیسے وہ پلاٹ سے باہر آئی انہوں نے ہمیں وہ بال دکھایا کہ دیکھو مجھے بال مل گیا ہے۔ بال دکھاتے ساتھ وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہم لوگوں نے جب پھپھو کو بے ہوش دیکھا ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، ہم لوگوں کی تو چیخیں نکل گئیں۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے گھر میں گئے اور جا کر گھر والوں کو بتایا۔ گھر والے جب آئے انہوں نے پھپھو کو وہیں پر بے ہوش دیکھا۔ پھپھو کو اٹھایا اور ان کو گھر لے گئے۔ گھر لے کر جب گئے تو پھپھو کی حالت بہت سخت خراب ہو گئی۔ انہیں ہوش آیا تو انہیں بہت سخت بخار تھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے میڈیسنز بھی دی، لیکن اس کے بعد پھپھو بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی۔ ان کا الگ کمرہ تھا، وہ اپنے الگ کمرے میں ہی سوتی تھی۔ تو جس ٹائم پھپھو اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی تھی ان کے کمرے کے اندر سے بلیوں کے رونے کی آواز آتی تھی، کبھی کسی اور جانور کے بولنے کی آواز آتی تھی۔ جب گھر والے ان کے کمرے کے اندر سے جانوروں کی بولنے کی آوازیں سنتے تھے، کبھی بلیوں کی، کبھی بلیوں کی لڑائی کی، ان کی رونے کی آوازیں سنتے تھے، تو بھاگ کر ان کے کمرے میں جاتے تھے تو ان کے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ بس وہاں پر پھپھو اکیلی ہوتی تھی اور ان کی حالت ایسی ہوتی تھی جیسے انہیں کوئی دورہ سا پڑ گیا ہے، ان کی آواز بدل جاتی تھی، ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے تھے۔ اب گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ صرف اور صرف بخار کا معاملہ نہیں ہے۔ خیر ایک عامل صاحب کو بلایا گیا، جو ہم لوگوں کے دادا ابو تھے وہ عامل صاحب کو لے کر آئے۔ وہ جو عامل صاحب تھے جب وہ آئے انہوں نے وہاں پر پڑھائی کی تو پھپھو کے اوپر ان جنات کی حاضری ہو گئی، جو جنات وہاں پر اس آسیب زدہ پلاٹ میں تھے، اور وہی جنات وہاں پر وہ ڈراؤنی آوازیں نکالتے تھے جب پھپھو کو دورہ پڑتا تھا۔ تو جب ان عامل صاحب نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں اس لڑکی کو تنگ کر رہے ہو، کیوں تم لوگوں نے اس کی زندگی اجیرن کر دی ہے، تو جنات کا یہ کہنا تھا کہ اس لڑکی نے ہمارے بچے مار دیے ہیں۔ جب یہ ہم لوگوں کے پلاٹ میں کودی ہے تو اس کے پیروں کے نیچے آ کر ہمارے 2 بچے مر گئے ہیں، ہم اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم لوگ اس کی جان نہیں لے لیتے۔
اس عامل نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سے غلطی ہوگی ہے، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن وہ جنات جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس سے اپنا انتقام لینا ہی لینا ہے۔ وہ بہت وحشی جنات تھے۔ ان جنات نے پھپھو کو نہیں چھوڑا۔ پھپھو کو دورے پڑتے تھے، ان کی آواز بدل جاتی تھی، ان کی پڑھائی ختم ہو گئی، ان کی زندگی بالکل بدل گئی ساری۔ نہ تو وہ کسی سے ملتی تھی، نہ ہی کسی کے سامنے جاتی تھی، ہر وقت ایک کمرے میں بند رہتی تھی، اور ان کے کمرے سے مختلف آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں، یہاں تک کہ سب میں اتنا خوف و ہراس پھیل گیا کہ کوئی بھی ان کے کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان جنات نے پھپھو کو بہت زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں دینا شروع کر دی۔ جب بھی پھپھو کے لیے کسی عامل کو بلایا جاتا تھا، ان کے اوپر سے جنات کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی تھی، تو وہ جنات ان کو مارتے تھے، بہت اذیت دیتے تھے۔ وہ ساری ساری رات چیختی تھی، چلاتی تھی۔ آہستہ آہستہ پھپھو کا چہرہ بھی بدلنے لگ گیا، ان کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ بال نکل آئے، ان کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک لگتا تھا، بہت ڈر لگتا تھا۔ صرف اور صرف دادا جی جو تھے ان کے کمرے میں جایا کرتے تھے، اور دادا جی یہ کہتے تھے کہ جب میں اس کے کمرے میں ایک دفعہ مجھے اس کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، تو جب میں اس کے کمرے میں گیا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ اس کو میرے سامنے ہوا میں کسی نے اٹھا کر بہت زور سے زمین پر پٹکا تھا۔ میں بہت ڈر گیا۔ ہم لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ پھپھو کے اوپر سے وہ جنات کا سایہ ہٹ جائے۔ ان جنات نے میری پھپھو کی شادی بھی نہیں ہونے دی، یہاں تک کہ پھپھو جو تھی وہ بوڑھی ہو گئی، ان کی شادی کی ایج گزر گئی، وہ ایجڈ ہو گئی۔ ان جنات نے ان کو بہت بہت اذیتیں دی، ان کی پوری زندگی برباد ہو کے رہ گئی۔ اسی تکلیف سے جوجھتے جوجھتے وہ جو پھپھو تھی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کی موت ہو گئی۔ ان جنات نے ان کو آخر تک بھی نہیں چھوڑا۔ فرحان کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے دوست کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی پھپھو کو بہت تکلیف میں دیکھا ہے۔ وہ اتنی لائق تھی، اتنی پڑھنے والی تھی، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جب بھی کسی ایسی جگہ پر جائیں جو ویران اور سنسان ہو، تو وہاں پر جانے سے پہلے 3 بار اجازت لینی چاہیے کہ یہاں پر اللہ کی اگر کوئی مخلوق موجود ہے تو ہمیں راستہ دے دیں، آپ سامنے سے ہٹ جائیں، ہم نے یہاں پر آنا ہے یا ہمیں یہاں پر کوئی کام ہے، کیونکہ ہم لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اور جنات کے درمیان میں ایک پردہ رکھا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ جنات بہت زیادہ بھیانک اور خوفناک ہوتے ہیں، اور اگر انسان انہیں دیکھ لے تو وہ ان کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب بھی آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں، اور خاص طور پر جب آپ کے بڑے آپ کو روکیں کہ یہ جگہ آپ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ادھر آپ نے نہیں جانا، تو وہاں پر کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو فرحان حسن نے UAE سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عامر شیئر کر رہے ہیں۔ عامر کہتے ہیں میں سرگودا کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ جو کچھ دن پہلے بہت سخت سردی تھی اور بہت زیادہ دھند تھی، اس رات کی بات ہے۔ میں اور میرا ایک ماموں کا بیٹا تھا، میرا کزن، ہم لوگ دونوں مل کر ایک ورک شاپ پر کام کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا جو استاد تھا اس نے یہ کہا کہ موسم بہت سا خراب ہے، آج تم لوگ جلدی چلے جاؤ۔ اس نے ہمیں چھٹی دے دی۔ ہم لوگوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے مارکیٹ چلے گئے، کھانا کھایا، وہاں پر چائے پی، ہم لوگوں کو کافی دیر ہو گئی، ہم لوگ بائک پر تھے۔ موسم بہت سخت خراب تھا، بہت زیادہ دھند تھی کہ ٹریفک میں موٹر بائک چلانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ نہر والی طرف سے چلتے ہیں۔ ہم لوگ جھال پر تھے، تو ہم لوگ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ہم لوگ نہر سے ہوتے ہوئے ہم لوگوں کو اپنے گھر جانا تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی نہر پر بالکل آہستہ آہستہ ہم لوگ بائک لے کر آ رہے تھے، ہم لوگوں کو ایک دم سے ایسے آواز آنے لگ گئی جس طرح سے کوئی لڑکی ہے۔ ہم لوگوں نے جب کسی عورت کا کہکا سنا، ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ رات 11:30 پونے 12 بجے اتنی سخت سردی میں، اتنی دھند میں یہ عورت کے ہنسنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بہت زیادہ اونچی آواز میں جیسے کوئی عورت ہنستی ہے کہکے لگا کے، ایسی آواز تھی۔ ہم لوگ بالکل دھند کی وجہ سے بہت آہستہ بائک چلا رہے تھے کہ ہم لوگ اللہ نہ کرے کہیں گر نہ جائیں۔ تبھی ہم لوگوں نے دیکھا بالکل نہر کے کنارے جہاں سے ہم لوگ بائک گزار رہے تھے،
ہمیں وہاں پر ایسا لگا کہ جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ وہیں سے ایسی کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب ہم لوگوں نے بائک کی روشنی میں دیکھا، ایک عورت تھی، کافی اونچا اس کا قد تھا، سفید کلر کا لباس تھا، بال کھلے ہوئے تھے، کافی لمبے بال تھے، اور بال تھے بھی بہت زیادہ، پیچھے بھی بہت بال تھے اور آگے چہرے کی طرف بھی بال تھے۔ وہ ایک عجیب و غریب کام کر رہی تھی، وہ اپنے سر کے بال توڑ توڑ کر اس نہر کے اندر پھینک رہی تھی۔ یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے ہم لوگوں نے دیکھا، میرے کزن کی چیخ نکلی، اس نے یہ کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جب یہ لفظ بولے کہ یہ کیا ہے، اس نے باقاعدہ ہم لوگوں کی آواز سنی، اور وہ زمین کے اوپر یوں ایک دم سے جیسے کوئی چیز گرتی ہے، وہ ایسے گری اور رینگتی ہوئی ہم لوگوں کے سامنے جو کارنر پر جھاڑیاں تھیں ان کے اندر چلی گئی۔ وہ نہر کے کنارے کے اوپر کافی اونچی جھاڑیاں ہیں۔ ہم لوگوں نے موبائل ٹارچ سے اس کو یہاں وہاں دیکھا کہ یہ کوئی عورت تھی، کیا چیز تھی، کوئی بیچ میں گر نہ گئی ہو، لیکن میرا کزن کہتا ہے کہ اس نے باقاعدہ اس کو رینگتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے چھپکلی رینگتی ہے، اور وہ جھاڑیوں کے اندر چلی گئی ہے۔ ہم لوگ تو وہاں پر پھر رکے نہیں، بائک چلایا ہم لوگوں نے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے چلانا شروع کیا، ابھی ہم لوگ نہر کی پٹری پر ہی تھے، پانی کے اندر یوں کوئی چیز بھاگ رہی تھی، ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے بائک کے ساتھ ساتھ کوئی چیز یوں بھاگ رہی تھی، جیسے پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ یہ وہی مخلوق تھی، وہی عورت تھی، اس کی صرف اور صرف آدھا آدھا سر اور آنکھیں باہر تھیں، اور وہ یوں چمک رہی تھی جیسے جانور کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ ہم لوگ اللہ اکبر آیت الکرسی پڑھتے گئے۔ ابھی ہم لوگوں کا علاقہ شروع نہیں ہوا تھا، وہاں سے نہر کا نیچے اترنے کا راستہ تھا، میرے کزن نے بائک نیچے اتار لی۔ اتنا ہم لوگ خوفزدہ ہوئے، ہر طرف سناٹا تھا، دھند کی وجہ سے کوئی انسان، کوئی کچھ باہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بائک چلانا شروع کیا۔ اب ہم لوگ وہاں پر آبادی شروع ہو جاتی ہے، محلے کے اندر ہم لوگ داخل ہو کے ہم لوگوں کو باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے ہم لوگوں کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے۔ اس کی بہت زیادہ ڈراؤنی آواز تھی، ہمارے گھر تک اس نے ہمارا پیچھا کیا۔ وہ اب کس روپ میں بھاگ رہی تھی، ہم نے تو پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایسی مخلوقات کو جب پیچھے پلٹ کر دیکھا جائے تو وہ انسان کا فوراً دل نکال لیتی ہیں۔ ہم لوگ جب گھر پہنچے تو ہم لوگوں کے پاس چابی تھی، دروازہ کھولا، اندر آئے، دروازہ بند کیا۔ ہم لوگوں کو باقاعدہ اپنی گلی میں ایک بہت بڑی پرچھائی تھی کالے رنگ کی، وہ اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ گھر والوں کو یہ بات بتائی۔ اتنی سخت سردی میں ہم لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ جیسے پتہ نہیں ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، پسینے چھوٹے ہوئے تھے۔ امی وغیرہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، انہیں ساری بات بتائی۔ تو میرے ابو جی کا یہ کہنا تھا کہ سردی کے موسم میں نہر پر بہت زیادہ جنات، چڑیلیں اور آفتیں رات کے وقت گھومتے ہیں، کیونکہ وہ جگہ بالکل سنسان ہو جاتی ہے۔ ان دنوں میں، اس موسم میں تو نہر کی طرف شام ہوتے ہی کوئی نہیں جاتا، اور ویسے بھی پانی والی جگہ پر اور یہ جو نہروں کی حصے ہوتے ہیں، یہاں پر بہت جنات ہوتے ہیں۔ اور یہ والی جو نہر ہے، اس نہر کا ایک مخصوص حصہ ہے جہاں پر باقاعدہ لوگوں نے جنات کو دیکھا ہے، مختلف روپ میں دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں پر بندر نما مخلوق بہت دیکھی جاتی ہے، نہر کے کنارے کے اوپر ایک پلک جھپکتے نظر آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ اس سائڈ سے کبھی بھی نہیں آئے۔ یہ بات ہم نے اپنے علاقے کے ایک دو دوست تھے ان سے بھی شیئر کی، تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو چکا ہے۔ ان کو تو باقاعدہ اس نے آوازیں دی تھی، اس وقت بھی وہ ایک عورت کے روپ میں ہی تھی۔ ان کے ساتھ یہ حادثہ پچھلے سال ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں باقاعدہ آوازیں دی تھی، بلایا تھا، ہم لوگوں کے سامنے عورت کے روپ میں کھڑی ہوئی تھی۔ ہم لوگ وہاں پر پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک دم سے ہمیں نہیں پتا کہاں سے ایک عورت بالکل سامنے نہر کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی، جبکہ دور دور تک جب انسان نہر پر چل رہا ہوتا ہے اس کی نظر دور تک جاتی ہے، اور اگر کوئی عورت چل کر آئے یا نہر کے اوپر بھی چڑھے، جو نہر کی پٹری ہوتی ہے اس کے اوپر بھی چڑھے تو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن وہاں پر ایک دم سے ایک عورت نمودار ہو گئی۔ ہم لوگوں نے غور بھی کیا کہ یہ عورت ابھی تو یہاں پر نہیں تھی، یہ عورت کہاں سے آئی ہے؟ وہ پانی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جب ہم لوگ اس کے پاس سے گزرے تو اس نے ہمارے نام لے کر ہمیں آوازیں دینا شروع کر دی۔ جب اس نے ہمیں آوازیں دی، ہم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر عورت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ان کے ساتھ بھی یہ حادثہ پچھلے سال سردیوں کے موسم میں ہی ہوا تھا، اور ہمارے ساتھ بھی یہ حادثہ ابھی یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے ہوا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بہت سا بخار رہا، پھر ہم لوگوں نے دم وغیرہ کروایا،
مولوی صاحب سے جا کر، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ نہر کا وہ حصہ بہت زیادہ سیب زدہ ہے، اور رات کو ویسے بھی مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں اور وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر ہم لوگ کبھی بھی اس طرف نہیں گئے۔ ہم لوگوں کا گھر پاس ہی ہے، نہر نظر بھی آتی ہے، ہم لوگ اتنے ڈرے ہوئے کہ ہم لوگ وہاں پر نہیں جاتے۔ یہ ہماری کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عامر آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر کل میں سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اور نوشین ڈیلی روٹین پر کل بھی ولاگ پوسٹ کیا تھا، اور آج دھند کا ولاگ پوسٹ کروں گی کہ یہاں پر کیا کنڈیشن ہے، آپ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ وہ ولاگ بھی ضرور دیکھیے گا۔ نیلا وائس آفیشیل ہارر ناول آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اور میرے بھائی کا چینل ہے ریئل گھوسٹ سٹوریز، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اپنے بزرگوں کا، بچوں کا بہت خیال رکھیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔